میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ سلموا علی رسولہ الکریم من یومنا هذا الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا پس کون ہے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم؟ ومن اظلم ممن کذب علی اللہ، جس نے جھوٹ بولا اللہ پر، جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ پر کیا جھوٹ بولا؟ اللہ پر جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کا شریک بنایا۔ جو اللہ کا شریک بنائے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرے، اللہ تبارک و تعالی پاک ہیں ان چیزوں سے، تو فرمایا یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جس نے جھٹلایا سچائی کو، اِذْ جَاءَ، جب سچائی آئی تو اس نے سچائی کو جھٹلایا۔ سچائی سب سے بڑی سچائی قرآن ہے، قرآن کو جھٹلایا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے ٹھکانہ جہنم کافروں کے لیے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو لائی صدق سچائی، سرکار، اور وصدق بھی، اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی، وہ کون؟ سیدنا صدیق اکبر۔ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے مردوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر، بلا توقف۔ آپ نے جب کہا میں رسول ہوں، آمنت وصدقت، فوراً ایمان لائے اور تصدیق کی۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا، سیدنا صدیق اکبر ابو بکر نے صدیق کہا۔ آپ نے جب اس نے کہا تو آپ فوراً بولے، کہا صدیق ما قلت له صدیقا، صدیق کو میں نے صدیق نہیں کہا، صدیق کو سرکار نے صدیق نہیں کہا، بلکہ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے لہو صدیقا، ان کو صدیق کہا قرآن میں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بھی، یہ لقب نہ میں نے دیا نہ سرکار نے، یہ لقب سیدنا صدیق کو اللہ نے دیا۔ اولئک هم المتقون، فرمایا یہی لوگ کیا ہیں؟ متقی، تقوی والے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، یہ جو چاہیں گے، وہ جو چاہیں گے اللہ کے ہاں وہی ان کو ملے گا۔ جو چاہیں، اڑنا چاہیں گے اڑیں گے جنت میں، جو چاہیں گے ملے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ کیا ہے؟ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کو۔ لیکفر اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے ان سے اسوأ الذی عملوا، وہ اعمال جو برے ہیں، ویجزیہم اجرہم، اور ان کو اجر دیں گے بأحسن ما كانوا يعملون، وہ جو اچھے اعمال کرتے رہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا کافی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونی، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو اللہ کے سوا۔ کون ڈراتے ہیں سرکار کو؟ کون؟ مشرک ڈراتے تھے، دیکھو ہمارے الہوں کو برا بھلا نہیں کہو۔ ان کے ہاں یہ برا بھلا ہی تھا نا، کہ لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا، عزا کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا شریک نہیں ہے، ایسے نہیں کہو۔ اور بعض کہتے تھے ٹھیک ہے تم ہمارے خداؤں کو کچھ کہتے ہو، ہم نبٹ لیں۔
اللہ نے دونوں کی تردید کی. الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونی، اللہ کے سوا جو ہے ان کے حاجت روا مشکل کشا فریاد رس ان سے آپ کو ڈراتے ہیں. فرمایا ومن یضلل اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے فما لہ من ہاد، نہیں ہے اس کے لیے ہدایت. اللہ گمراہ کس کو کرتے ہیں؟ جو خود گمراہی پر راضی ہو گیا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، نولیہ، جس طرف ان نے چہرہ رخ کیا، ما تولا، ہم نے ادھر ہی پھیر دیا ان کو. جدھر ہم نے رخ کیا ہم نے پھیر دیا ان کو ادھر ہی، جدھر رخ کیا ان نے اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے، گمراہی کو قبول کیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جب وہ راضی اللہ نے بھی وہ موڑ دیا. ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، کون ہے اسے گمراہ کرنے والا؟ کون ہے گمراہ کر سکتے ہو اسے جسے اللہ ہدایت دے؟ اور ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ جو ہدایت کا طالب ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، یا نہیں اللہ تبارک و تعالی زبردست انتقام لینے والا؟ میں پوچھئے ان سے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوچھئے کون ہے زمین و آسمان کا خالق، کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی نے. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، بتلاؤ ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے نیچے بڑے بڑے جن کو تم پکارتے ہو، حاجت روا مشکل کشا فریاد رس جن کو تم سمجھتے ہو نافع اور ضار. قل، آپ کہہ دیجئے کیا ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، هل هن کاشفات ضری، کیا ہے ان میں سے کوئی اس تکلیف کو ہٹانے والا؟ اور آگے او ارادنی برحمت، اور اگر وہ ارادہ کرے میرے ساتھ رحمت کا، رحمت مجھے پہنچائے تو کیا هل هن ممسکات رحمتی، ہے ان میں سے کوئی جو اس کی رحمت کو روک سکے؟ قل، آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حفاظت فرماتے صحابہ. سرکار ایک دن تھکے ہوئے تھے اور صحابہ بھی تھکے ہوئے تھے. آپ کے دل میں آیا کہ کوئی ہو جو میری حفاظت فرمائے، تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کر لوں، راحت کر لوں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے، اور جب خیمے کے پاس آئے تو سرکار نے پوچھا کون؟ فرمایا سعد بن ابی وقاص، میں سعد ہوں. تو آپ خوش ہوئے اور فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی چاہتا تھا آرام کروں. آپ نے آرام کے لیے آپ لیٹ گئے، مبارک پیرا دے رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا چلے جاؤ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اللہ خود حفاظت فرمائے، اب کسی کی حفاظت کی ضرورت بھی نہیں. اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے، اس کے بعد کسی نے حفاظت نہیں کی. اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے، فرمایا ہم خود حفاظت فرمائیں گے. تو فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے کیا حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، بس اب کسی کی ضرورت نہیں. حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اسباب کو چھوڑ دے، نہیں. توکل کا مطلب ہے اسباب اختیار کرے، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کرے. اس لیے شاعر کہتا ہے توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. پہلے خنجر اپنا تیز رکھو، پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کرو. یہ نہیں ہے کہ چھری تیزی نہیں ہے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی توکل ہے. تو توکل کا مطلب یہ ہے اسباب اختیار کرو اور پھر اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.